السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سائیکالوجسٹ عامر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شو لے کر روڈ ٹو ریکوری۔ ہمیشہ کی طرح ہم IGR کے پیج سے آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کی ہیلپ کر سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ آج جیسا کہ ہم نے پھر مس اطرت زہرا جو کہ CEO ہیں انوویٹو زون کی، انہیں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے شو میں، اور آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اکثر اوقات لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کوئی یکدم پرابلم سامنا کرنے کی وجہ سے کوئی ایسا انسیڈنٹ سامنے ان کی زندگی میں آتا ہے، یا کوئی ڈیتھ ہو جانا، یا کوئی اور لائف کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو وہ بہت زیادہ صدمے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو در حقیقت پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ آج اس کی رہنمائی ہم مس اطرت زہرا سے لیں گے کہ یہ اصل میں در حقیقت ہوتا کیسے ہے اور اس کے کیا کیا عوامل۔ مس اطرت، ٹائم کی کمی کو دیکھتے ہوئے میں بہت جلدی سے آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو سمپلیفائی کر کے بتائیں گے تاکہ آڈینس، دیکھنے والے لوگ ریدر دین پروفیشنل سائیکالوجسٹ کے لوگ سمجھ سکیں گے یہ ہوتا کیا۔ بالکل عامر صاحب، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو پروگرام کا فارمیٹ ہے روڈ ٹو ریکوری، یہ پروفیشنلز کو ہیلپ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ عام لوگوں کو عام فہم بات بتانے کے لیے ہم اس فارمیٹ کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور PTSD جو کہ ایک ایسا مینٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ ہمارے ملک میں اس کی ریشو زیادہ نہیں ہے۔ میں اس کی وجوہات بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن پھر بھی یہ کسی بھی بڑے صدمے، بڑے نقصان یا بڑی تکلیف کو گزارنے کے کچھ عرصہ بعد کچھ سمٹمز کا ڈیولپ ہونا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ صدمے کو گزرے ہوئے کوئی 2 سے 2.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پوسٹ ٹرومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ٹراما گزرنے کے بعد، اور بہت سارے گھر کے افراد اس بارے میں آ کے ڈاکٹر سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تکلیف ہوئی تھی، جب لوڈ ونس کی ڈیتھ ہوئی تھی، جب نقصان ہوا تھا بزنس میں، اس ٹائم پہ تو اس شخص نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا، اس شخص نے بہت ہی بہادری سے حالات کا سامنا کیا، مگر اب پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا جیسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس بڑا کامنلی اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا آفت آ جائے، زلزلہ، تو ایسے میں جو افراد وہاں پر سروائیورز ہوتے ہیں وہ بڑی جانفشانی سے محنت کرتے ہیں اپنی جان بچانے، اور جو باقیات ہیں ان کو سیٹلڈ کرنے، اور جیسے کہ بم دھماکے کے باہر یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب لوگ مدد کو دوڑتے ہیں، یا جو اس میں وکٹمائز بھی ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹائم پر بڑی ہمت دکھا رہے ہوتے ہیں اور بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور صحیح نقصان کا تعین انسان کو ہوتا ہے، یا انسان اس ڈینائل سے باہر آتا ہے اور اسے تکلیف اور نقصان کا صحیح احساس ہونے کی طرف وہ جاتا ہے، تو پھر وہ ٹراما کے سمٹمز ڈیولپ کر جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمٹمز کے بارے میں، ہاں، ڈیزاسٹر کے بعد اس طرح کی چیزیں بہت کامنلی دیکھی گئی ہیں، یا جیسے ابھی کووڈ کی سچویشن بنی تو لوگوں نے بہت ہی ہمت اور شاندار اس سے بہادری سے مقابلہ کیا، لاک ڈاؤن ہوا، کاروبار بند ہو گئے۔ لیکن میں اگر آج آپ کو کھل کے بتاؤں تو اس کے آفٹر شاکس ابھی آئیں گے جب لوگوں کو اس کے صحیح نقصانات کا احساس اندازہ ہونا شروع ہوگا۔ تو یہ اچھا، آپ نے بتایا کہ بعد میں دیر گزرنے کے بعد ہمیں، اگر میں جنرلی دیکھوں تو لوگوں کے روزمرہ کے کام، ڈیلی روٹین، ان میں بھی کافی زیادہ سٹریسز، کوئی ڈپریشنز اور صدمہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ہم پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو اس صدمے، پریشانی یا ڈپریشن سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ عام زندگی میں بھی جب ہم نقصان کا احساس، یا کسی لوڈ ونس کی ڈیتھ، یا کوئی بھی آفت، کوئی بھی ایسی ناگہانی ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کچھ سمٹمز میں جاتے ہیں، جیسے ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، ہمارا موڈ اریٹیٹ ہوتا ہے، ہم سے چیزیں برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں بار بار اس نقصان کا خیال آ رہا ہوتا ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، ہم کسی بھی ناگہانی آفت سے نپٹنے کے لیے بعض اوقات ہم
آل دا ٹائم ریڈی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ ہم ہر ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں. ہاں ہم اسی تکلیف اور اسی نقصان کے پیرائے میں اپنے آپ کو وہیں اسٹک کر دیتے ہیں. اچھا یہ چیزیں نارملی بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جب ہم کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جہاں ہم بات کریں کہ ہم کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ اب یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا ہے، تو جب یہ سمٹمس یا یہ جو اس نے ٹریٹس ڈیولپ کر لی ہیں صدمے کے ساتھ، یہ تھوڑا لنگر آن کر جائیں اور یہ ٹھیک نہ ہو. یعنی انسان ایک ریزیلینٹ مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ٹینڈنسی رکھی ہے کہ یہ اپنے غم کو غلط کرتا ہے، گریف کو ریکور کرتا ہے اور واپس نارمل زندگی میں آتا ہے. یعنی صدمہ ہونے اور گزرنے کے بعد واپس آنے کی طرف سفر شروع کرتا ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ نارمیلٹی کی حد تک یہ سمٹم اس شخص کے ساتھ لنگر آن کر رہے ہیں اور یہ واپس نہیں جا رہا اور یہ ریئلائز نہیں کر رہا یا یہ مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہا، یہ اللہ کی مرضی میں راضی نظر نہیں آ رہا اور وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے. اور دوسرا، ہم سب سے بڑا تعین جب بھی کسی پرسن کی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کی فنکشنالٹی دیکھتے ہیں. صحیح کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے دکھ اور صدمے کی وجہ سے اپنی فنکشنل زندگی کو ختم کر بیٹھا ہے اور وہ ڈس فنکشنالٹی کی سائڈ پہ جا رہا ہے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لوگ سوسائڈل ہونے کی سائڈ پہ بھی جاتے ہیں، بستر سے لگ جاتے ہیں، خوفناک قسم کے خواب آ رہے ہوتے ہیں، اسی ایونٹ سے ریلیٹڈ نائٹ میئرز اور اسی کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں بات کرنا اور اس سے باہر ہی نہ نکل پانا. اور اس طرح سے زندگی کی نارمل فنکشننگ کو جب آپ نہیں کر پاتے تو پھر یہاں پر ماہرین ایسے شخص کو ڈائگنوز کرنے کی سائڈ پہ جلدی سے مجھے اس کے بارے میں مینجمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ اگر کسی پیارے کو ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا؟ اس کی میں اگر آپ کو نارمل سی ایک چھوٹی سی میں ون لائنر اگر آپ کو دوں کہ اس کی ریکوری یا اس کی مینجمنٹ میں کیا چیزیں افیکٹو ہیں، تو سیلف کیئر اس میں اگر آپ کرتے ہیں تو ہی آپ اپنی اس گریف کو ریکور کر کے نیچرلی اس پرابلم سے باہر آ سکتے ہیں. تو سیلف کیئر اس کا سب سے اہم، مطلب اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف. بالکل. اور اگر یہ کام اس وقت بہت مشکل نظر آئے تو پھر یقیناً پروفیشنلز کی مدد لینے کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو مس عطر زہرا. مس نے کہا کہ ہم اپنی کیئر اور اپنے آپ کا دھیان رکھنا شروع کر دیں اور اگر یہ مینیج نہیں ہوتا تو کسی مینٹور یا کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے کے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اگلے ہفتے ایک نیا ٹاپک لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.